کے لیے دیکھیے اب پہلی قسم کی اگر حکومت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں، عدل انصاف اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر تم پہ حکم ہے اطاعت کریں۔ دوسری قسم کی ہے کہ جو مسلم ممالک میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ شریعت کی نافرمانی جیسے کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم اطاعت تب بھی کریں، قانون کے مطابق ہی ہم عمل کریں، لیکن اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ بس اسی کا یہی جہاد ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم حکومت میں، لیکن اسلام کی مکمل آزادی ہے، فار ایگزامپل یورپ ہے، امریکہ ہے، اب آ کے چائنا میں بھی ہے، رشیا میں بھی ایسا ہو گیا ہے، افریقن غیر مسلم ممالک ہیں ان میں بھی ایسا ہو گیا، ایشیا میں بھی آپ کو مل جائیں گے ایسے۔ تو اس کے اندر پھر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم اطاعت کریں اور ساتھ اپنے ملک کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور دین کی دعوت وہ پھیلائیں۔ بس یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ تو کریں نا، یہی جہاد ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ چوتھی آپشن مذہبی جبر والی حکومت، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ ایک تو صبر کریں، یعنی برداشت کر لیں اس سچویشن کو، اور جس حد تک پاسبل ہو آپ دین پہ جتنا حد تک لمٹ ہو وہ تو کر لیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہجرت کریں اور آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں کہ جہاں یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ پچھلی صدی کے اندر یہ کیس ہوتا رہا کہ جب اسپیشلی سوویت یونین میں یہ معاملات چل رہے تھے تو بہت سارے اہل ایمان پہ جب یہ جبر کا تھا معاملہ، مسلمانوں میں بھی تھا، کرسچنس پہ بھی تھا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ وہاں سے اپنے ملک سے نکل کر یا ہجرت کر کے چلے گئے۔ بہت سے لوگ وہ رشیا سے نکل کے امریکہ چلے گئے کہ چلو جا کے ہم آزادی کے ساتھ تو ہم رہ سکتے ہیں نا، تو وہ کیا انہوں نے۔ پھر اسی طرح سوویت یونین کا مسلم ممالک میں بھی کنٹرول آ گیا تھا، جیسے یہ آپ کا ایریا ہے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، تو یہاں کے بہت سے لوگ ہجرت کر کے وہ افغانستان آ گئے، وہاں سے نکل کے پاکستان انڈیا کے ایریا میں آ گئے، بہت سے لوگ وہ عرب ممالک میں چلے گئے اور آرام سکون سے وہ اپنے دین جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسے اس پہ عمل کرنے لگے۔ تو یہ ہجرت ہے، یہ کی انہوں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ارشاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کیا ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اب یہ دعا جب انہوں نے کی تھی تو یہ تب کی بات ہے کہ جب کعبہ شریف مسجد حرام کی کنسٹرکشن کر رہے تھے، اور یہ اب سے 4000 سال پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ یعنی پھل سے مراد عربی میں وہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے جو بینیفٹس اس دنیا میں ہمیں ہوتے ہیں، ثمرات، یعنی جو جو بھی بینیفٹ کی چیزیں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کیا فرمایا کہ اور جو نہ بھی مانیں گے تو میں اسے بھی دنیا کے چند روزہ زندگی کا تھوڑا سامان دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھی جو اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ ایمان مانتے ہیں ان کو بھی میں رزق دوں گا، اور جو نہیں مانتے ان کو بھی اس دنیا میں دوں گا۔ اب تھوڑا سا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے نا، بہت بڑی ٹریجری ہے، جو کہ کتنی بڑی بڑی گلیکسیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا 7 آسمان ہیں، ان کے بینیفٹ ہیں، لیکن اس میں سے اس لحاظ سے دیکھیں تو تھوڑا سا یہ جو زمین میں مل جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو وہ بھی بہت ہوتا ہے نا۔ تو یہ میں دوں گا، لیکن
جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو پھر جہنم میں ان کا پھر فائنل رزلٹ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بتا دیا کہ بھی اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کر رہے تھے، تو ہمیں بھی امن ہی کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آتے ہیں، اس پہ بھی ہم غور کر لیں۔ یہ نسائی ابو داؤد دونوں بکس میں کتاب الامارہ، امارہ کا مطلب حکومت کے جو ارشادات ہیں تو وہ بیان ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمران ڈھال کی طرح ہوتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر ہی جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور عدل کرنے کا حکم دے تو یہ باعث اجر ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور حکم دے تو اس کا بوجھ خود اسی پر ہے۔ یعنی اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بھی حکمران جو ہے اسی کے ذریعے ہی جہاد ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو یہ اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، اور اس کے علاوہ کرے گا تو بوجھ بھی اسی کا ہوگا، یہ آپ پر نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر حکمران ہو تو تب تو ہم پہ اجر بھی بہت ملنا ہے اور پھر جوتے بھی بڑے پڑنے اگر غلط حرکت کی، اور اگر ہم حکمران نہیں ہیں تو پھر اجر ہمارے عمل کا ہے اور ان کا نہیں۔ اور پھر یہ ہمیں بتا دیا کہ جناب جو جہاد ہے، جو جنگ ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ورنہ پھر وہ جہاد نہیں ہوتا۔ اس میں اب یہ دیکھیے، یہ مسلم کی جو کتاب الامارہ ہے اس کی دو احادیث ہیں، اور دونوں میں بات ایک ہی ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام کے بڑے اسکالر ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اپنے امیر کی کوئی بات ناگوار ہو، حکمران کی اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو اس پہ صبر کرے۔ یعنی صبر کا مطلب کہ بغاوت نہ کریں۔ جو شخص بھی جماعت سے بالشت بھر بھی نکلے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہ بھی اب یہ دیکھیے اس حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ جناب حکمران کی بات آپ کو پسند نہ آئے تو تب بھی آپ صبر کریں، بغاوت نہ کریں، کیونکہ اگر بغاوت ہم کریں گے تو پھر اس جماعت سے آپ باہر نکل جائیں گے تو پھر یہ جاہلیت کی موت ہی ہوگی۔ یعنی جاہلیت کی موت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کیا تھی کہ جناب کوئی حکومت تھی ہی نہیں پورے عرب میں، اور لوگ کسی کو جناب کوئی اگر حکومت سے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے علاقے میں وہ اس قبیلے کی بس ہوتے تھی، لیکن ان کو کوئی چیز پسند نہ آتی تو دونوں سے جنگیں کرتے اور آپس میں مرتے رہتے ہوتے تھے، رزلٹ پھر یہی ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہی جاہلیت کی موت ہو جائے گی، اس لیے یہ نہ کریں۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ حکومت بنا دی تھی، اور امیر سے مراد وہی حکومت، اور یہ اس سے یہ بھی ہمیں لفظ بھی کلیئر ہو گیا کہ جماعت کا مطلب حکومت ہی ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی ایک پارٹی بنا لیتے ہیں اور اسی کو ہم جماعت کہنے لگتے ہیں، تو وہ جماعت نہیں ہوتی۔ جماعت اصل میں وہی ہے کہ جو باقاعدہ گورنمنٹ ہوتی ہے، ورنہ تو پھر آپ کی جو پارٹی ہے تو ایسی 10 پارٹیز اور بھی بن سکتی ہیں، تو وہ جماعت تو نہیں بنے گی نا، پھر تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تائی اب ہم ہسٹری سے بھی دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا ہوا کہ اسپیشلی یہ وہ جہاد کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، یہ وہ موقع تھا کہ جب حکومت نہیں تھی۔ یہ 1256 آنورڈ آج تک کی صورتحال بنتی رہی۔